بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ جس طلبہ آپ اور آپ کے اہل خانہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت نحو اسلامیات لازمی اس کی احادیث اور موضوعاتی مطالعہ اپنے سلیبس کے مطابق ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب اس کا قرآنی حصہ جسے ہم نے فہم قرآن کا نام دیا ہے، الدرس الاول سورہ انفال۔ سورہ انفال کا تعارف غزوہ بدر کی حوالے سے چند ایک اہم باتیں اور اس کی پہلی 5 آیات ہم اپنے گزشتہ لیکچرز میں اس پہ بات کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 6 یہاں سے شروع کریں گے۔ یجادلونک فی الحق، کہ وہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں حق کے بارے میں، بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت، بعد اس کے کہ جب حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے اور گویا کہ ان کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، موت کی طرف چلایا جا رہا ہے۔ فہم ینظرون، اور وہ اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ یعنی چونکہ غزوہ بدر میں جب مسلمان اور کفار آمنے سامنے ہونے کے لیے صف آرا ہو چکے تھے تو بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ مسلمان آج اگر میدان جہاد میں اتریں گے، میدان جنگ میں اتریں گے تو ان کا زندہ سلامت واپس آنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ 313 وہ 1000 اور وہ مسلح، ان کے پاس لڑنے کے لیے ساز و سامان موجود نہیں اور سواریاں تک موجود نہیں، اور بے یار و مددگار بھوکے پیاسے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اوپر توکل اور بھروسہ لے کے میدان میں اترنے والے مٹھی بھر مسلمان۔ تو ان کے بارے میں منافقین کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ آج یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، ان سب کو موت کے آغوش میں اتار دیا جائے گا۔ اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، جب 2 گروہوں میں سے ایک گروہ چاہ رہا تھا انھا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہوگا، وتودون ان غیر ذات الشوکہ، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت ہے تکون لکم، وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ ویرید اللہ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے ان یحق الحق بکلماتہ، کہ اللہ اپنے فیصلے کو اپنے کلمے کے ساتھ ثابت کر دیں۔ ویقطع دابر الکافرین، اور کافروں کی جڑ کاٹ دیں۔ یعنی 2 گروہ، جیسا کہ میں نے اپنے سورہ بدر کے حوالے سے جو لیکچر دیا تھا اس میں بتایا تھا کہ 2 گروہ کفار کے مشترک ہو کے تو مسلمانوں کے سامنے سفارا ہوئے تھے۔ ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا، اور انہیں یہ اندیشہ تھا کہ شاید انہیں راستے میں مسلمان لوٹ لیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے، اور دوسرا گروہ ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے مکہ سے آیا تھا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کیونکہ حق اور سچ جو ہے وہ ثابت ہو کے رہتا ہے اور باطل ختم ہونے کے لیے ہوتا ہے، اگرچہ مجرموں کو یہ بات ناگوار گزرے، اچھی نہ لگے۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، جب تم مدد کے لیے اپنے رب کو پکار رہے تھے، فریاد رسی کے لیے اپنے رب کی طرف التجائیں کر رہے تھے، تو تمہارے رب نے تمہاری التجاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا، تمہاری التجاؤں کو سنا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تب میرے رب نے 1000 فرشتے نصرت کے لیے لگاتار مسلمانوں کے لیے بھیجے۔ اب مسلمانوں کی نصرت کے لیے اللہ نے 1000 فرشتے نازل فرمائے جو کفار کو نظر آ رہے تھے، جس وجہ سے ان کو دیکھ کے شیطان بھی وہاں سے دم دبا کے بھاگا، اور اس نصرت اور مدد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا، ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ رب العزت نے یہ بشارت، یہ خوشخبری ان کے لیے بنائی تھی، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان آ جائے، سکون آ جائے، کیونکہ اس سے پہلے منافقین مدینہ کی جانب سے اور کفار مکہ کی جانب سے مسلمانوں کو اس حد تک پریشان کر دیا گیا تھا کہ وہ ذہنی طور پہ پریشانی کا شکار تھے
کہ ہم حق پہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ جس رب کو ہم پکار رہے ہیں وہ رب ہماری مدد بھی کرے گا۔ کب کرے گا؟ کیونکہ مکی دور میں 13 سال تک ظلم و بربریت کی چکی میں پسنے کے بعد اور مدینے میں آ کے بھی منافقین کی جانب سے شدید اختلاف کی وجہ سے اب مسلمان قلبی طور پہ مضطرب اور بے چین تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس حق و باطل کے پہلے مارکے کو، بدر کو، مسلمانوں کی فتح کی صورت میں ان کے اطمینان قلب کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی نصرت کی، مدد کی، اور ان کے ذہنوں میں جو منافقین نے الجھنیں پیدا کر دی تھی، جو سوالات پیدا کر دیے تھے، ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور سب مسلمانوں کو یہ بات اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے اور اس عقیدے کو پختہ طور پہ اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لینا چاہیے کہ مدد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک میرا اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو آج کے ہمارے اس لیسن میں ان 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتایا کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے غیبی طور پر مدد کر کے تو سب مخالفین کے منہ بند کر دیے کہ دنیا میں غلبہ کثرت کی وجہ سے نہیں ہوتا، عسکری قوت کی وجہ سے نہیں ہوتا، ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ جن کے ساتھ رب کی مدد ہوتی ہے، جن کے شامل حال رب کی نصرت ہوتی ہے، انہی کو غلبہ ملتا ہے، اگرچہ وہ مٹھی بھر ہی ہوں۔ اور غزوہ بدر میں یہ حقیقی طور پہ، عملی طور پہ پوری دنیا نے اس کا مشاہدہ کر لیا۔ جنہیں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ موت کی وادی میں اتر رہے ہیں، وہاں سے ان کا پلٹنا محال ہے، مشکل ہے، ناممکن ہے، تو وہاں 70 کفار مار کے اور 70 قیدی بنا کے اللہ رب العزت نے بتایا کہ مدد صرف اور صرف اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن اگلے لیکچر میں اگلی آیات لے کے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔